أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سيدنا وشفينا وهادي نبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلى الله عليه وسلم ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ تسلیمہ کو سید نور الحسن ابن سید گوہر علی اور صابرہ بی بی بنت ظاہر حسین اور جملہ محمود اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور علی اللہ پڑھ لیا، صاحبان ایمان ہو گئے۔ تو صاحبان ایمان ہونے سے ہی خالی کام نہیں چلے گا، اللہ ایمان لانے والوں سے ہی کہہ رہا ہے، اسلام لانے والوں سے نہیں کہہ رہا ہے، ایمان لانے والوں سے۔ ایمان والے وہی ہیں جو کلمہ ولایت پڑھ چکے ہیں، کلمہ اسلام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ ایمان علی ولی اللہ ہے۔ تو اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ایمان والو علی والوں سے خطاب ہے، اے علی والو تقوی اختیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت علی تمہارے امام ہو اور روز قیامت ان کی امامت میں تم کھڑے نظر آؤ، تو جیسے مسجد سے اعلان ہوتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یہ زبان سے نہ ہو، عمل کے ذریعے آ جاؤ، مطلب متقی بن جاؤ، تاکہ خوش ہو کے کہو کہ ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں کہ جو متقیوں کا امام ہے۔ تو اگر امام کی امامت میں زندگی گزارنی ہے تو ہمیں متقی ہونا ہوگا، اور متقی بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت تقویٰ بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور علی کا بغض نفاق ہے اور کفر ہے۔ تو یعنی تقویٰ اختیار کر لیا تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز، اور گناہ باقی ہے تو محبت بھی نہیں ہے۔ اگر گناہ ہمارے دل و دماغ میں باقی ہیں، ہمارے اندر گناہ باقی ہے، تو ابھی محبت علی سے بہت دور ہے۔ علی کی محبت کے قریب جانے کے لیے ہم کو پرہیزگار ہونا پڑے گا، ہم کو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ خالی نماز 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 کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز میں جانے سے پہلے اتنی بہترین عبادت ہے کہ ادھر دعوت ذوالعشیرہ کے فوراً بعد نماز نہیں آ گئی، اس کے لیے 14-15 سال کے بعد حکم آیا ہے نماز کا۔ تو یعنی 14-15 سال رسول تمہارے نفسوں کو پاک کرتے رہے، تم کو قرآن کی تلاوت، تمہارے قرآن کی تعلیمات دیتے رہے۔ جب تمہارے نفس پاکیزہ ہو گئے تب حکم آیا کہ اب نماز پڑھو، یعنی نماز کے لیے لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، پانی پاک ہو، تب آپ جا کے نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صاحب ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے، پہلے غور کریں اپنے لباس پر کہ اس کی اجرت دی جا چکی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیلر کے 10 روپے باقی رہ گئے اور ہم نے ادا نہیں کیے تو آپ اس لباس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے کتنے سجدے کر لیں۔ یہ جو ہے پہلے لباس پاک ہو، پھر جگہ دیکھ لیں۔ اگر 1 انچ بھی کسی دوسرے کی جگہ آپ کے مکان میں ہے، غصب ہو چکی ہے، تو اس گھر کے اندر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جگہ کا پاک ہونا ضروری، لباس کا پاک ہونا ضروری۔ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں وہ غصبی تو نہیں ہے، وہ چوری کا تو نہیں ہے، خون سے نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا ہے۔ یہ سارے حالات سے جب بری ذمہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، تب اس لائق ہو کہ نماز پڑھو۔ یہ سلوات بھیج محمد ایمان والوں سے کہا جا رہا نا بھائی۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام تو ان کی اولاد کو حکم ہوا کہ آپ کا بس اتنا سا عمل ہے کہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، پر اتنا ہی کلمہ تھا اس دور میں۔ اور جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے اور آدم نبی اللہ کہہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کامیاب چلا گیا۔ لیکن سلیبس بھی تو بڑھتا چلا جاتا ہے،
آدم کے بعد نوح آئے تو اب اللہ نے کہا فقط آدم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اب نوح کو بھی ماننا ہوگا، تو اب نوح کو بھی مانی۔ نوح کے بعد ابراہیم آئے، کہا کہ اب فقط نوح کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اب ابراہیم کو بھی ماننا پڑے گا۔ ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے، کہا کہ فقط ابراہیم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اب موسیٰ کو بھی ماننا ہوگا۔ اور موسیٰ کے بعد رسول سے پہلے عیسیٰ آئے، کہا کہ اب موسیٰ سے کام نہیں چلے گا، اب عیسیٰ کو بھی ماننا ہوگا۔ اور جب 1,23,999 نبیوں کو کی نبوت کو سچے دل سے مان لو تو اب یہاں پہ بھی کامیابی نہیں ہے، اب کہو محمد رسول اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے، دعوت ذوالشیرہ ہوئی اور اللہ کا حکم آیا کہ اپنے قبیلہ والوں کو اکٹھا کیا جائے، اور رسول نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بہترین دین لے کے آیا ہوں، اور اس میں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی بس یہ 2 کلمے تھے۔ تو یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ اس لیے سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول کچھ لوگ صرف اسلام لائے، ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام اور ایمان، اور ایمان کیا ہے جو دلوں تک نہیں پہنچا۔ تو اللہ کا رسول یوم خندق یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ذات امیر المومنین کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد ذات امیر المومنین کا نام ہے ایمان۔ تو علی کی محبت ہی ایمان ہے، اور علی کا محبت ہی تقویٰ بھی ہے۔ تو اگر علی سے محبت ہو جائے تو پھر گناہ نہیں رہنے چاہیے، گناہ ہے تو محبت سے دور ہے۔ تو یعنی تقوی کا بات ہے۔ اب ہم نے ٹھیک ہے، چلیے صاحبان ایمان بھی ہو گئے، متقی بھی ہو گئے، اب کہا کہ فقط متقی ہونے سے کام نہیں چلے گا، اب کیا کریں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور تو اب کیا کریں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ کو چاہیے کہ سچوں کا چہرے دکھا کے جائے۔ اگر سچوں کے چہرے دکھائے بغیر رسول دنیا سے چلے جاتے تو یہ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا کہ صاحب سچے کون ہیں آخر کیسے تلاش کریں۔ اسی لیے موبائلہ میں سچوں کے چہرے دکھا دیے گئے کہ سچے کون ہیں، کہ سچے کون ہیں۔ اب خود ساختہ کوئی اپنے آپ کو صدیق کہنے لگے، یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام جج رکھ دیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا وہ وکیل ہو گیا، تیسرا پیدا ہوا تو اس کا نام پیشکار رکھ دیا، کسی کا نام عالم رکھ دیا۔ تو کیا عالم نام رکھنے سے عالم ہو جائے گا، یا جج نام رکھنے سے جج ہو جائے گا، یا وکیل نام رکھ دینے سے وکیل ہو جائے گا؟ اس کے لیے ویسی محنت اور ویسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور جب اس مقام پر پہنچے گا تو یہ جو اپنے آپ کو صدیقہ یا صدیق کہنے والے ہیں یہ خود ساختہ ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر کوئی صدیق ہے تو وہ پنجتن ہے جو موبائل میں سامنے آ جائے۔ دیکھیں سامنے تو نصارہ تھے نا، غیر لوگ تھے نا، وہ تو نہ رسول کو صحیح سے جانتے نہ اہل بیت کو صحیح سے جانتے، اور وہ جو سامنے مقابلے پائے تھے وہ عام کوئی لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے عالم موجود تھے۔ 70-80 جو لوگ تھے وہ سب عیسائیوں کے بڑے عالم تھے، اور ان میں سے ایک بزرگ عالم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر کل محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، اور گھر والوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ نصارہ تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے کچھ بڑے بڑے جھوٹے اور مکار لوگ بھی ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کے گھر میں صداقت ہے، سچے ہیں، کیونکہ 40 سال خاموشی تبلیغ میں رسول اللہ نے 2 علم دیے، صداقت اور امانت، کہ سچ کیا ہے اور امانت داری کیا ہوتی ہے۔ جب صداقت اور امانت دلوں میں اتر گئی تب کہا قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اب کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد۔ اب کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اور دیکھیے حضرت آدم دنیا میں آ گئے، اور 4 ہی لوگ تو تھے دنیا میں، جب شیطان کے بہکاوے میں قابیل نے حابیل کو، کائنات کی پہلی موت قتل ہے، اور بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی اس میں شک و شبہ تو نہیں ہے،
لوگ آج کہتے ہیں بھائی زمانہ بڑا خراب ہو گیا، بھائی بھائی کا نہیں، روز اول نہیں ہوا، آج نہیں، روز اول بھائی بھائی کا نہیں تھا. بھائی نے بھائی سے حسد کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور بھائی کا رشتہ آدم کی اولاد میں کچھ اچھا پیش نہیں ہوا. پہلا قتل بھائی نے بھائی کو کیا. اس کے بعد حضرت یوسف کو کس نے ستایا؟ بھائیوں نے ستایا نا، حتیٰ کہ قتل کرنے تک پہنچ جائے. یہ تو پوری کائنات پر احسان ہے حضرت عباس علیہ السلام کا کہ بھائی کے رشتے کو وہ معراج کرا دی. صلوات بھیجے محمد والے آج بھائی کہنے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ علم ہے، یہ شبیہ حضرت عباس. لیکن تقویٰ یہی ہے کہ علم کے قریب جانے سے پہلے تھوڑا سا سوچے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم علم اٹھائیں. کیونکہ یہ وفا کا پرچم ہے. اور وفا، حضرت عباس وفادار نہیں ہے. حضرت عباس خود وفا نام ہے عباس کا. عباس کے چاہنے والے وفادار ہو سکتے ہیں، حضرت عباس وفا ہے. اور یہ وفا کا پرچم، تو علم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ ہمارے بھائیوں سے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں. اگر بھائی سے ہماری ملاقات ہوئے ہوئے عرصہ گزر گیا یا بھائی سے ناراضگی چل رہی ہے تو آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ حضرت عباس کا علم اٹھائیں. کیونکہ پیغام حضرت عباس یہ ہے کہ بھائی سے رشتہ محبت ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، ان خواتین کو جناب زینب پہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو بغیر چادر کے باہر گھومتے ہیں بازاروں میں. اگر ان کی بے ردائی کا ماتم ہے تو تم کو باریدہ ہونا چاہیے. اگر تم خود بے ردہ گھوم رہی ہو تو پھر جناب زینب کی بے ردائی کا ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ مجلس سید الشہداء، یہ پیغام ہے امام کا، اور مقصد کو سمجھے بغیر نہ آنسو کسی کام کا ہے نہ ماتم کسی کام کا ہے. امام حسین کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے کہ مقصد کیا ہے. مقصد اختلافات کا نہیں ہے، مقصد اتحاد کا ہے. مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر اختلافات نہ بڑھے. اور آپ بالکل، آپ کو ہنٹ ہے، اگر دو بھائیوں میں اختلافات ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص آ کر دونوں بھائیوں میں دوری اختیار کرانے والی بات کرے تو بس سمجھ لو سورہ اسی کے لیے آیا ہے. یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بس وہی خناس ہے جو غلط وسوسے ڈالنے والا ہے، بس وہی شیطان ہے. تو اتحاد کی بات کر رہا. کبھی کبھی جھوٹ بولنے سے کہ اگر بھائیوں کے رشتے سدھر جا رہے ہیں تو وہ سچ سے بہتر ہے کہ تعلقات صحیح ہو جائیں. دیکھیے بس یہی پیغام ہے امام حسین کا. کون سا رشتہ مجھے بتائیے کربلا میں نہیں؟ سوتیلے بھائی، چچا زاد بھائی، بھتیجے، بھانجے، باپ، بیٹا، دوست، احباب، کوئی ایک رشتہ بتا دو. ماموں، بھانجے، کون سا ایسا رشتہ ہے جو کربلا کے اندر موجود نہیں؟ اور کیا محبت تھی، ہر ایک شخص دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. یہ ہے مقصد امام حسین. یہ اتحاد ہو تو ایسا. اگر امام حسین کے گھر میں اتحاد نہ ہوتا تو یزیدیت پر اتنی بڑی الغار نہ ہوتی. یہ اتحاد بتا رہا ہے کہ طاقت سامنے چاہے کتنی بڑی آ جائے، اگر گھر میں اتحاد ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے گھر پہ حملہ کرنے. ایک صلوات اور بھیجے ایک اور صلوات بھیجے محمد. بغیر تقوی کے کوئی عبادت نہیں جب تک تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو. اور یہ جو آج جہالت کی بحث چلتی ہے نا، فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی چل رہی ہے آج کل، اور بہت سارے لوگوں کا تو مرجع بن گیا ہے فیس بک واٹس ایپ. بس اس پہ آیا اور بس بغیر سوچے سمجھے بس فارورڈ کاپی پیسٹ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تھوڑا غور کرو، اپنی عقل کا تھوڑا سا تو استعمال کرو کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جاہل کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک سوال لے کے آ جاتے ہیں، عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟
جو یہ سوال کرتا ہے نہ تو اس کو عزاداری کرنی ہے، نہ اس کو نماز پڑھنی ہے، نہ اس کو نماز سمجھ میں آئی ہے، نہ اس کو عزاداری سمجھ میں آئی، دونوں کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ جب کوئی سوال آپ سے یہ کرے کہ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، تو اس سے آپ یہ کہیں، سوال پہ سوال کر دیں کہ تمہارے جو اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہیں ان میں سے کون سی افضل ہے؟ دونوں آنکھوں میں سے کون سی افضل ہے؟ تو وہ کیا بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ دونوں ہی افضل ہیں۔ تو بس ایسی عزاداری اور نماز ہے، یہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات پہ محمد یہ ایمان کی دو آنکھیں، یہ ایسے جھگڑے فساد سے دور رہیے۔ بالکل نوجوان بچے اس بات کو سمجھیں کہ نماز کیا ہے۔ دیکھیں نماز، جسم پاک ہے، لباس پاک ہے، سب کچھ پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے منع کیا ابھی بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیا وضو کر لو پہلے۔ اب آپ کہیں گے کہ پروردگار میرا تو لباس سب پاک ہے، تو یہ وضو کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ وضو تمہاری روح کو پاک کرے گی۔ ابھی تمہارا ظاہری جسم پاک ہے، اور وضو کر لو تاکہ تمہاری روح پاک ہو جائے۔ دیکھیے ایک پاکیزگی کے ساتھ روح کا پاک ہونا۔ اب روح پاک ہو گئی تو ہم نے نماز شروع کر دی۔ نماز میں کیا پڑھا ہم نے؟ قرآن، اللہ کی تسبیح رکوع میں سجدے میں، اور جب قرآن اور رکوع اور سجود کر لیے کہا یہ کیا پڑھا؟ اب کیا ہوا؟ اس نماز کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کہا کہ وضو سے روح پاک ہوئی اور نماز پڑھنے سے عقل پاک ہوئی۔ وضو سے روح پاک ہوئی، نماز پڑھنے سے عقل پاک ہوئی۔ کہا کہ اب آؤ فرش ادا پر۔ جب روح بھی پاک ہو جائے، جب عقل بھی پاک ہو جائے، اب تم اس لائق ہوئے کہ ذکر اہل بیت سنو، ذکر اہل بیت کو سمجھو، کیونکہ ذکر اہل بیت طیب و طاہر کا ذکر ہے۔ اس کے لیے ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عقل کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو روح پاک ہو گئی ہے، عقل پاک ہو گئی ہے، فرش اعلیٰ پہ آ جاؤ، تمہاری نسلیں پاک ہو جائیں گی۔ سوال بھیج محمد فرش اعلیٰ پہ آنے سے کیا ہوا؟ نسلیں پاک۔ تو نسل اگر پاک کرنی تو فرش اعلیٰ پہ آ جاؤ۔ اور یہ فرش اعلیٰ کیا ہے؟ رسول اکرم کی ایک حدیث بالکل پریکٹیکل ہے۔ یہ مجلس فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے ایک مجلس میں، یہاں پہ ذکر نہیں بدلتا، ذاکر بدل جائے گا۔ اس منبر سے ذکر نہیں بدلے گا، ذاکر بدلتے رہیں گے۔ اور ذکر کیا ہے؟ اہل بیت۔ ذکر کیا ہے؟ ہدایت۔ تو یعنی امام حسین کی ہدایت منبر سے ہے تو مجلس بن گئی امام حسین کی ہدایت کا چراغ، اور یہ فرش اعلیٰ نجات کی کشتی، یعنی یہاں پہ ہدایت بھی ہو رہی ہے، نجات کی کشتی بھی سامنے ہے۔ اب جو اس پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے لیکن عزیزان محترم وقت بہت کم ہے، اللہ نے جو تھوڑی بہت مہلت ہمیں زندگی میں دی ہوئی ہے اس لیے اپنے معاملات صحیح کر لیے۔ ایک بار کو رحمان الرحیم ہے، آپ کی نماز میں کوتاہی ہے تو نماز معاف کر سکتا ہے کیونکہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ روزوں کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی توبہ رونے گڑگڑانے سے معاف کر دے، لیکن کچھ ایسے عمل ہیں کہ جن کو اللہ آپ کے رونے گڑگڑانے سے بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہے حقوق الناس، یعنی حقوق الناس میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ برتے۔ کسی کا حق اگر آپ کے اوپر ہے، اگر آپ حق لے کے دنیا سے چلے گئے تو آپ کی ساری عبادتیں بیکار جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر روز قیامت اگر کسی کا 1 روپیہ قرض ہمارے اوپر ہے اور روز قیامت وہ ہم سے وہاں مانگ لے تو وہاں تو ہم دیکھ نہیں گئے کیونکہ کفن میں جیب ہی نہیں تھی، ہم جتنا ذخیرہ تھا یہی چھوڑ گئے دنیا میں، تو وہاں کیا دیں؟ کہا کہ بھیا جتنی تمہارے پاس ساری نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دو جس 1 روپے کے بدلے میں۔ تو ہم یہاں سے تو 50 سال نماز پڑھ کے بیٹھے، نشان لے گئے تھے، روزے بھی رکھ کے تھک گئے تھے، حج بھی کر لیے، لاکھوں روپیہ برباد کر دیا، حج بھی ہو گئے، زکات بھی ہو گئی، خون بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اور 1 روپے کے قرض کے بدلے میں ساری عبادتیں چلی گئی۔ بتائیے کیا عالم ہوگا وہ؟ تو اس لیے اپنے معاملات دنیا کے اندر صحیح کر لو۔ اگر قرآن کو آپ غور سے پڑھ لیں تو امتوں پہ جو عذاب نازل ہوا ہے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، کم تولنے پہ عذاب نازل ہوا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا گیا اس لیے عذاب نازل ہوا، یتیموں کا مال کھایا گیا اس لیے عذاب نازل ہوا۔
تو یہ دنیا کے اندر بس یہی مقصد امام حسین، کیونکہ امام مرکز بن گئے ہیں پوری کائنات، کیونکہ امام نے وہ قربانی دی ہے کہ کسی نبی نے وہ قربانی نہیں دی، اور اللہ نے تو سبھی نبیوں سے امتحان مانگا تھا، امتحان لیا تھا سبھی نبیوں کا، قربانیوں کا امتحان لیا تھا۔ اگر فقط امام حسین سے امتحان لیتے تو آج دنیا یہ کہہ دیتی کہ اگر صاحب یہ امتحان آدم سے لیا جاتا تو آدم بھی دے سکتے تھے، نوح سے لیا جاتا تو نوح بھی دے سکتے تھے، ابراہیم سے لیا جاتا تو ابراہیم بھی دے سکتے تھے، اب تو کہ امام حسین سے لیا گیا تو انہوں نے دے دیا۔ لیکن اسی لیے اللہ نے کہ آج کوئی سوال نہ اٹھائے، امتحان آدم سے بھی لیا گیا، لیکن آدم جنت کے گوشے میں رہے، اور اللہ نے کہا کہ سب جگہ جانا، ایک جگہ نہ جانا۔ اور اتنی احکام میں خیر آدم تھے، نبی تھے، اس جگہ تو نہیں گئے، لیکن پھل تو کھا لیے نا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس جگہ جانے کو منع کر دیا وہاں سے پھل بھی نہ کھایا جائے۔ تو بھئی اب تو علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ صاحب وہ جگہ تھی چمن شہزادی کونین، چمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جہاں آدم کو جانے کو منع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھل انہوں نے چمن شہزادی کے کھا لیے۔ تو آپ سوچئے کہ شہزادی کے چمن سے کچھ پھل کھانا آدم کا، آدم جیسے نبی کا، جن کی عزت و وقار یہ ہے کہ جس کی مٹی جبریل لے کے آئے، جس کا خمیر بنانے کے لیے جبریل مٹی لائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے خمیر بنایا، اس میں روح ڈال دی نور محمد کی، امین بن گئی وہ جبین، فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، جنت میں رہ رہے ہوں، اور ایک پھل کھا لینا چمن فاطمہ زہرا سے، اسی وقت حکم آتا ہے جنت سے باہر جائیں۔ بہت توجہ آپ سے محفوظ کریں کہ جنت سے باہر جائیں، کیونکہ پھل کھا لیا، لباس بھی یہاں اتار دیں، پھل کھا لیا۔ آپ سوچئے کہ چمن شہزادی کونین سے ایک پھل کھانا آدم جیسے نبی کو جنت سے باہر کر دیتا ہے، جو دنیا میں پورے پورے باغ کھا جائیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو آدم کا امتحان لیا، فیل ہو گئے اس امتحان میں، جیسا امتحان اللہ چاہتا تھا ویسا نہیں تھا۔ حضرت نوح سے امتحان لیا، کہا کہ کشتی بنائیے، لیکن کسی نااہل کو کشتی میں آواز نہ دینا، لیکن نااہل بیٹے کو آواز دے دی، کہا کہ نوح نہیں، وہ عشق نہیں ہے، وہ امتحان نہیں ہے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم عشق کرو گے پروردگار سے؟ کہ بے شک، آگ میں کود جاؤ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق ایسا تھا بغیر سوچے سمجھے کود گئے آگ میں، اور اتنے اطمینان سے جا رہے ہیں کہ جبریل پریشان ہے، پروردگار تیرا ایک ہی بندہ اللہ اللہ کرنے والا وہ بھی آگ میں جا رہا ہے، بچا لے۔ کہا کہ ابراہیم دعا تو مانگے میرے سے، تمہیں اگر زیادہ فکر ہے تو تم جا کے بچا لو۔ ابراہیم کے پاس آئے حضرت جبریل، کہا کہ کوئی پریشانی، کوئی شکایت، کوئی مدد کی ضرورت؟ کہا مدد تو چاہیے لیکن تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا کہ اللہ سے۔ کہا تو مانگتے کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ میرا پروردگار ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ اس کا بندہ آگ میں جا رہا ہے۔ بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنا اطمینان، اتنا یقین اپنے رب پر دیکھتے ہوئے، کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے اتنی کہ ابراہیم بچ جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی کے بھی مائنس میں بہت لمبا ٹیمپریچر ہے جس میں بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کہا پیمانہ بنا دیا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم بچ جائیں، یعنی نارمل ٹیمپریچر۔ ابراہیم بچ گئے، پہلا امتحان پاس ہو گئے۔ کہا اب آیا کوئی دمدار عاشق میدان میں، امتحان اب 80-90 سال کی عمر میں جا کے اولاد ہو رہی ہے، ایسے ہی نہ آسان۔ اولاد جب ہوئی تو اولاد کی تڑپ میں ضعیف ہو گئے، اور ضعیفی میں اولاد ملی۔ جیسی بچہ پیدا ہوا کا حکم ہوا بیوی کو اور بچے کو اسی حالت میں چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ۔ آسان کام ہے؟ اتنا آسان کام ہے؟ اور جناب حاجرہ کو سلام، چاہے کتنی بڑی عالمہ بیوی ہو، اگر اس کو بے یار و مددگار شوہر چھوڑ کے چلا جائے تو زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ لیکن وہ اللہ والی زوجہ، اللہ نے اس مرتبے کو اتنا پسند کیا جناب حاجرہ کہ ان کے ارکان کو حج کے رکن بنا دی، ان کے نام کو عزت دے دی، ان کے نام کو افضلیت بخش دی۔ کہا ہے نبی خدا، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہی اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اسی کے بھروسے ہم بھی ہیں، چلے گئے۔
اور اللہ کا مزاج دیکھیے، اللہ پہ توکل کرنے والوں کو اللہ کیسے عطا کرتا کہ ادھر حضرت اسماعیل کو پیاس لگی پانی کی تلاش میں، جناب ہاجرہ دوڑ رہی پہاڑیوں کے درمیان، ادھر حضرت اسماعیل کی اینٹیاں لگ گئیں، ادھر ایک چشمہ جاری ہوا جس کو زمزم کہا جاتا۔ زمزم کیوں؟ کیونکہ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی بہت تیزی سے نکلا کہ میرا بچہ نہ بہ جائے تو وہیں سے کہا زم زم، عبرانی زبان میں زمزم کہتے ہیں آہستہ 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 آہستہ۔ بس جناب ہاجرہ کا حکم تھا، پانی آہستہ ہو گیا، چھوٹا سا چشمہ ہو گیا۔ آئی اب یہاں پانی آیا تو پرندے آنے لگے، جب پرندے آنے لگے تو قافلے جو دور سے گزر جاتے تھے انہوں نے کہا وہاں پرندے تو اس کا مطلب پانی بھی ہوگا، قافلے دور کی جگہ وہاں آ کے ٹھہرنے لگے، ٹھہرتے ٹھہرتے کچھ نہ کچھ اجرت جناب ہاجرہ کو دیتے چلے جاتے تھے۔ 13 سال کے بعد جب حضرت ابراہیم لوٹ کے آئے تو اب صحرا نہیں تھا بلکہ بستی تیار ہو چکی تھی۔ اس بات ہے محمد پوری بستی بن چکی تھی۔ یہ نتیجہ ہے اللہ پہ توکل کرنے کا، اللہ پہ یقین کرنے کا۔ اور اس کے بعد اب وہ 13 سال کا بچہ ہو گیا، حضرت اسحاق ادھر پیدا ہو گئے۔ ادھر جب 13 سال کا بچہ تو حکم ہوا کہ اس بچے کو راہ خدا میں ذبح کر دو۔ آپ سوچئے اتنا آسان مرحلہ لے کے تو چلے ابراہیم، یہ عشق کی انتہا تھی۔ لیکن عزیزان محترم کیونکہ بس آخری لمحوں میں ربط مصائب اس کے بعد لے کے چلے حضرت ابراہیم بیٹے کو، خواب دیکھا ہے اللہ نے۔ نبیوں کو خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی حکم ہوتا ہے۔ قربانی جب تک نہیں دے سکتے تھے جب تک بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے راضی نہ ہو۔ باپ تو قربانی دینا چاہتا ہے، بیٹا راضی نہیں تو قربانی کہاں سے ہو جائے گی؟ کہا حضرت اسماعیل سے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے ایسے ایسے کہ میں تم کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے کہا بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اسے پورا کر دے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی حضرت اسماعیل بتا رہے ہیں یہ تو کم مصیبت کا صبر ہے، بڑے صبر کرنے والے کچھ اور ہستیاں ہیں، انشاءاللہ آپ ان میں سے مجھے پائیں گے۔ اس بات بھیجے محمد والے اور لے کے چلے۔ جناب ہاجرہ سے نہیں بتایا آپ کے بچے کو کہاں لے کے جا رہے، یہ ایک ایسی قربانی تھی جس میں ماں کو علم نہیں تھا کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ فقط ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان کی گفتگو ہے، ماں کو نہیں معلوم اس قربانی کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم نے رسی لی، کہا رسی کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ رسی کنویں سے پانی نکالنے کا عمل، نہ جھوٹ بولا نہ سچ بولا۔ چھری لے لی، کہا چھری کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے راستے میں کہیں قربانی دینی پڑ جائے۔ لے کے چلے بیٹے کو، رسی بھی ہے چھری بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ پریشان ایک اور تھا، کون؟ مردود شیطان۔ وہ آیا ابراہیم کے بھائی خواب کی بات میں آ کے آپ بیٹے کو قتل کر دیں گے، بیٹے کو قتل کر دیں گے؟ لا حول ولا قوت، بھاگ مردود یہاں سے شیطان۔ اب نبی کو تو بہکا نہیں سکا، اب آیا گھر حضرت ہاجرہ کے پاس اور وہی 2 جملے اس نے کہے جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کہا کہ بڑھاپے میں ذہن پر ہذیان ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہا شیطان نے؟ کہ ابراہیم کو ہذیان ہو گیا، ایک خواب کی بات کو تمہارے بیٹے کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں، گھر سے نکلو اور ابراہیم کو روکو۔ بس جیسے یہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کیسے پہچانا میں شیطان ہوں؟ کہ جو نبی کے دماغ پہ شک کرے اور نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہے وہی تو شیطان ہے۔ اس بات ہے محمد تاریخ پڑھیے کہ کس نے شک کیا اور کون نبی کی زوجہ کو لے کے میدان میں آیا۔ قرآن نے تو شیطان کہہ دیا، اب آپ چاہے جو کہتے رہے۔ ایک سلوات اور بھیجا محمد والا۔ پہاڑی پہ لے جا کے حضرت ابراہیم نے ہاتھ پیر باندھے حضرت اسماعیل کے اور چھری کو تیز کرنے کے بعد گردن پہ چھری رکھ دی۔ کیا نظارہ تھا! فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے۔ اور بس جیسے ہی چھری چلانا چاہتے تھے کہ رک گئے، بس وہاں رکنا اور آنکھوں پہ پٹی باندھنا۔
یعنی عشق اپنی انتہا پہ پہنچتے پہنچتے رک گیا. عشق جو ہے اپنی آخری منزل سے 2 قدم پہلے رک گیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی. اللہ نے کہا کہ جو عشق اللہ چاہتا تھا, جس منزلت کی امتحان چاہتا تھا, وہ امتحان پورا نہ ہوا, آنکھوں پہ پٹی بندھی, ادھر سے زمبا بھیج دیا. اور جب آنکھ کھلی کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں؟ کہا کہ تمہاری قربانی کو ہم نے قبول کر لیا, اب تمہارا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے اور تم خلیل اللہ ہو. تو یعنی اللہ کے خلیل ہوئے, لیکن وہ والا عشق نہیں تھا. اب یہ ابراہیم سے بڑا عشق تو کسی نبی نے دیا ہی نہیں. اب آپ سمجھیے کہ اتنے بڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد منزل حسین تک آ. آج کوئی ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب کوئی وہ پاکستان کا ایک شیطانی صفت ایک بیٹھا ہوا ہے جو دشمنان اہل بیت کو تو مدح کرتا ہے اور شیعوں کو ہمیشہ برا بھلا کہہ رہا ہے. ایسا بھی ایک شخص پیدا ہو گیا ہے, اور شیطان ہم کو بہکانے کے لیے لباس میں اسی میں ہی آئے گا جو ہمارا رابطہ لباس ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ دوسرے لباس میں نہیں آئے گا, وہ دھوتی کرتا پہن کے نہیں آئے گا, وہ اونچا پاجامہ پہن کے نہیں آئے گا, وہ مونچھ منڈا کے نہیں آئے گا, وہ آپ جیسے ہی بن کے آئے گا آپ کو بہکانے کے لیے. اگر دوسرے بھیس میں آئے تو آپ فوراً پہچان لیں. باغ میں سب سے زیادہ نقصان طوطا پہنچاتا ہے, کیونکہ طوطا باغ کے رنگ کا ہوتا ہے. باغ میں سب سے زیادہ نقصان طوطا پہنچاتا ہے کیونکہ باغ کے رنگ کا ہوتا ہے, پتوں میں چھپا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا مالک کو کہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن کوا دور سے پہچان لیا جاتا ہے. اس لیے باغ میں چھپے ہوئے ان طوطوں سے ہوشیار ہو جاؤ جو باغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ باغ بڑا قیمتی ہے, اس باغ کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی. یہ باغ امام حسین علیہ السلام ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 1400 سال سے مجلسوں کا کیا فائدہ ہوا جب ایک بھی حسین پیدا نہ ہوا. اس بیوقوف کو کوئی بتائے حسین ایسے ہی پیدا تھوڑی ہوتے ہیں. ارے 1,24,000 نبیوں میں کسی کا نام اللہ نے حسین نہیں رکھا, اور 14 معصومین کی فہرست میں بھی حسین ایک ہے, علی 4 ہیں, محمد 4 ہیں, حسن بھی 2 ہیں, لیکن حسین ان میں بھی ایک ہی ہے. حسین ایک ہی ہے, جیسے پروردگار ایک ایسی حسین بھی ایک ہے. اور آپ سمجھ لیجئے حسین نہ کسی کی شبیہ ہے اور نہ کوئی حسین کی شبیہ بنا. رسول اللہ کی شبیہ حضرت علی اکبر بنے, حضرت علی کی شبیہ حضرت عباس ہیں, حضرت امام حسن کی شبیہ حضرت قاسم ہیں, جناب سیدہ کی شبیہ جناب فاطمہ زہرا ہیں, لیکن حسین نہ کسی کی شبیہ, نہ امام حسین کی کوئی شبیہ ہے تو کوئی حسین جیسا ہو. اور آپ دیکھیے جو تابوت نکلتے ہیں اتنے, شبیہ تابوت ہے نا, امام حسین کی شبیہ تابوت بھی نہیں ہے. سب کے تابوت نکلتے ہیں, حسین کا تعزیہ. محترم سب شہید ہو گئے جب تو تنہا امام حسین علیہ السلام. رقیہ تم پر سلام, زینب تم پر سلام, اما فضا تم پر سلام, ام کلثوم تم پر سلام, سکینہ تم پر سلام. ابھی تو آپ محسوس کر لیں جملہ کہ امام سے جناب زینب نے کہا کہ اے حسین ایک سے کیوں اتر ہوتے ہیں, ہم بیویاں ایک حلقہ بنا لیتی ہیں اور اس حلقے کے درمیان سے گزر گئے. یہ جو حلقہ بنانے کی بات ہے نا, کہ جناب زینب بھی ایک پیغام امام حسین کو دے رہی. حسین ایک لشکر تمہارا تھا, ایک لشکر زینب کا. حسین تمہارے لشکر میں سب سے چھوٹے سپاہی کا نام اصغر تھا, میرے لشکر میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے. حسین تمہارا لشکر شہید ہو گیا, اب ذرا زینب کے لشکر پہ بھی ایک نظر ڈال لو کہ تمہارے بعد اب یہ زینب کا لشکر ہے جو تازیانے کھانے والا ہے, جو تماچے کھانے والا ہے. امام رخصت ہو گئے. اور آج آپ دیکھ لیجیے گا, یا لکھنؤ ہے شہر ایسا, جب ایک مجلس بڑی کسی کی یہاں ہوتی ہے یا روزہ عاشور کا منظر آپ آنکھوں کے سامنے دیکھیے, جب تعزیہ نکلتا ہے نا تو گھر کے اندر مرد نہیں جاتے تعزیہ اٹھانے, مرد گھر سے باہر کھڑے ہوتے ہیں
اور ताजिया कौन उठाता है? घर की बीबियां एक हल्का बनाती हैं और ताजिया उठता है और एक नोहा पढ़ा जाता है, मोमिनो फरजंद ज़हरा का जनाजा ले चलो कब्र तक तुम। आप सोचिए आज 1400 बरस के बाद ऐसी कयामत होती है ताजिए के निकलने में कि हम मर जाने को दिल चाहता है। तो सोचो कि करबला में जब इमाम हुसैन बीवियों के दरमियान से निकल रहे होंगे तो जनाब ज़ैनब पे क्या गुजर रही होगी। शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से, जिस तरह निकलता है जनाजा भरे घर से। ईज़ान मोहतरम इमाम आगे बढ़े, रुखसत हुए। अब देखते हैं दाईं तरफ, देखते हैं बाईं तरफ। जब हुसैन कभी सवार होने लगते थे तो दौड़ के हजरत अब्बास आगे आ जाते थे, दौड़ के हजरत अली अकबर आगे आ जाते थे। इमाम देख रहे हैं दाईं जानी बाईं जानी, कहते हैं ऐना ऐना अब्बासा, ऐना ऐना अली अकबर, ऐ मेरे शेरों कहाँ हो? देखो हुसैन सवार हो रहा है, सवार हो रहा है। देखा कि छोटी बहन हजरत मुस्लिम की जोजा इमाम हुसैन की बहन जनाब रुकैया गुलजना सजा के इमाम की खिदमत में लेकर आती, और जब आती हैं तो इमाम ने हैरत से जनाब रुकैया के चेहरे को देखा। ए रुकैया मेरी बहन, ये बताओ कि ये गुलजना ये सवारी मेरी जो तैयार करता था मेरा भाई अब्बास करता था, और ये अब इस वक्त किसने तैयार किया? तो जनाब रुकैया ने कहा कि भाई कल शब में अब्बास मेरे पास आए और मुझसे कहा, रुकैया कल जब मेरा आका सवार होने वाला होगा तो मैं ना हूँगा, मेरी तरफ से ये खिदमत अंजाम दे देना। मैं तुमको बताता हूँ कि रकाब कैसे लगाई जाती है, दीन कैसे लगाई जाती है। लगे गुलजना को तैयार कर देना। जब इमाम ने सुना आंखों में आंसू आ गए। अरे रुख किया नेरे फरात का, भैया अब्बास, अरे तुमने भाई की मोहब्बत को ऐसी मेराज बख्शी है कि दुनिया में जाने से पहले भी अपने हुसैन का ख्याल रखा। ए अब्बास, अब तुम्हारे जाने के बाद हुसैन ऐसा तन्हा रह गया है कि अब फौज है और हुसैन है। ये कह के चाहते हैं कि रुखसत हो जाएं। घोड़े पर सवार हुए, सुल्ताना की गर्दन में हाथ डाल दिया, पे बावफा अब तेरा सवार तुझे अब कोई जहमत न देगा, ये आखिरी मंजिल है, हुसैन को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। गुलजना आंखों में आंसू लेके इशारा करता है। इमाम ने देखा 4 बरस की बच्ची सकीना घोड़े की सुमो से लिपटी बैठी है और कहती है बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा कि सुबह से देखती हूँ जो मैदान में गया वापस ना आया। इमाम जमीन पे आ गए, कहा सकीना अब अपने बाबा को रुखसत कर दो। जनाब सकीना ने कहा बाबा बस एक बात बताइए, आप कहते थे कि सकीना मैंने तुम्हें नमाज तहज्जुद में दुआ मांग मांग के अल्लाह से मांगा, क्या ये सच है? कहा कि हाँ सकीना मैंने तुमको नमाज शब पढ़ पढ़ के अल्लाह से मांगा। कहा कि बाबा आप कहते थे सकीना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या ये सही है? कहा हाँ सकीना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा कि बाबा के मोहब्बत का तकाजा यही है कि एक जंगल में भूखी प्यासी बच्ची को छोड़कर आप चले जा रहे हैं। इमाम ने फरमाया सकीना मैं तुमसे तो बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन अपने परवरदिगार से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, और उसने मेरे इश्क का इम्तिहान लिया। पूछा कि हुसैन अपने अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत या अपनी सकीना से? तो मैंने वादा किया है तमाचे खाने के लिए जंगल में अपनी बच्ची को छोड़कर तेरी बारगाह में सजदा करने के लिए हुसैन हाजिर है। कहा कि अच्छा बाबा जाइए, लेकिन आखिरी वक्त अपने थोड़ी देर में सीने पे सोना चाहती हूँ। इमाम जख्मों से चूर जलती हुई जमीन पे लेट गए। 4 बरस की बच्ची सीने पे आके लेटी, थकी बच्ची थी, फौरन नींद आ गई। जैसे ही सोई एकदम से चौंक के उठती हैं, कहती है बाबा जाइए खुदा हाफिज़। का सकीना क्या हुआ? कहा कि अभी मैं सोई, मैंने देखा दादी फातिमा ज़हरा मक्तल में खड़े होके कहती है ए सकीना मेरे हुसैन को आने दो, मेरा हुसैन बहुत प्यासा है, उसके नाना जाने कौसर लेके इंतजार करें। बाबा जाइए खुदा हाफिज़। इमाम ने हसरत से बच्चों को देखा, मैदान में आए। बस जैसे ही मैदान में आए बस जनाब ज़ैनब ने इतना कहा हुसैन लोग तुम्हें मजबूर समझते हैं
ذرا زور یداللہ تو دکھا دو. امام نے بس تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد بس ایک ہی جملہ کہا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. اور یہ کہہ کے حملہ کرتے ہیں. نہر فرات پہ پہنچے, بھیا عباس بڑی تمنا تھی نا جنگ لڑنے کی, یہ دیکھو یہ حملہ میں تمہاری طرف سے کرتا ہوں, دیکھو 3 دن کے بھوکے پیاسے کا یہ جہاد دیکھو, یہ شجاعت دیکھو. جب شجاعت دیکھی آواز پروردگار آئی, اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. آواز آئی پروردگار کی, تلوار کو نیام میں رکھا, چاروں طرف سے بھاگی ہوئی فوجیں, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے. جس کے پاس جو ہتھیار تھا, چوتھے امام کہتے ہیں کہ کربلا میں کوئی ہتھیار ایسا باقی نہ تھا جس سے میرے بابا پہ حملہ نہ کیا گیا ہو. عزیزان محترم, ایک جگہ پہ جا کے ذوالجلال رک گیا. امام نے کہا اسبا وفا, تجھے کیسے پتا چلا کہ جہاں پہ تو آ کے رکا ہے یہی وہ مقتل ہے کہ جہاں تیرا سوار ذبح ہوگا؟ کہا کہ مولا کل شب میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا مجھے لے کے مقتل میں آئی تھی اور اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی ذوالجناب میرے حسین کو آہستہ سے اتارنا. امام زمین پر آئے, عزیز و سجدہ رب میں سر رکھا. بس کیسے سر رکھا ہوگا کہ تیر جو سینے پہ لگے پسے پشت باہر نکلے, جو چہرے پہ لگے پسے گردن باہر نکلے, جو پیروں پہ لگے پیچھے. امام نے ہتھیلیاں رکھی, یا علی کہہ کے پیشانی سجدے میں رکھی. ادھر شمر کا خنجر چل رہا ہے, ادھر کان میں آواز آتی ہے بابا, ادھر سکینہ کی آواز کان میں ہے اور حسین کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. ایک ماں بے قرار ہو کے کہتی ہے ارے 19 سہیدم تنے پاش پر, ارے زینب نگر حسین طرفدار پر. بہن نے دیکھا بھائی ذبح ہو رہا ہے, زمین کربلا میں زلزلہ آیا, آسمان میں سورج کو گہن لگ گیا, سیاہ رات ہو گئی. ایک آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا, الہی بحق زہرا و بہا و بادہ. پروردگار ہماری مختصر عبادت کو قبول